السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گھمنڈ کس بات پر صاحب، جو کفن ہمارا ہے وہی تمہارا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے خطرناک مرض پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر دل میں چھپا ہوتا ہے مگر انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور وہ مرض ہے گھمنڈ، تکبر، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا۔ گھمنڈ کی حقیقت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا اور گھمنڈی ہو۔ سوچئے، جسے اللہ پسند نہ کرے اس کی زندگی میں خیر کیسے باقی رہ سکتی ہے۔ گھمنڈ کا پہلا انجام شیطان کی مثال۔ میرے بھائیوں، تکبر سب سے پہلا گناہ ہے جو اس کائنات میں ہوا۔ جب اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اسی ایک جملے نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ نہ اس کی عبادت کام آئی، نہ اس کا علم۔ یہی گھمنڈ انسان کو بھی اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا کیا تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ گھمنڈ انسان کو کیسے برباد کرتا ہے؟ میرے عزیزو، گھمنڈ انسان کو سچ قبول کرنے نہیں دیتا، رشتے توڑ دیتے ہیں، عزت کو ذلت میں بدل دیتا ہے، اور آخرکار اللہ کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ عاجزی ہی بلندی کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے، ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، اگر ہم عزت کسی اور چیز میں تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں پھر ذلیل کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم جو کچھ ہیں اللہ کی عطا سے ہیں، مال ہو، علم ہو، حسن ہو یا طاقت، سب عارضی ہے۔ آج گھمنڈ کیا تو کل قبر میں اکیلے جانا ہے، وہاں نہ مال کام آئے گا نہ عہدہ، صرف عاجزی اور عمل کام آئے گا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک فرما، ہمیں عاجزی اختیار کرنے والا بنا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔